بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی عقائد پر ہماری بات مکمل ہو رہی ہے۔ بنیادی عقائد یا ایمانیات ہماری زندگی میں ایسے ہی ہیں جس طرح کسی عمارت کی بنیاد ہوتی ہے۔ اگر کسی آدمی نے مضبوط عمارت بنانا ہو یا بلند عمارت بنانا ہو، کئی منزلیں تعمیر کرنا ہو، تو وہ بنیادیں گہری بناتے ہیں اور مضبوط بناتے ہیں۔ اس میں سریا، کرش اور اس طرح کی چیزیں ڈالتے ہیں تاکہ عمارت مضبوط بنے۔ اسی طرح ہماری زندگی میں ان عقائد کی حیثیت ہے۔ اگر ایک طالب علم کا بنیادی عقیدہ اور بنیادی ایمانیات اس کے دماغ میں رچ بس جائیں گے، بیٹھ جائیں گے، مضبوط ہو جائیں گے، اپنے اللہ پر پختہ ایمان ہوگا، اور یہ بات کسی وقت ذہن سے نہیں نکلے گی کہ میرا رب اللہ ہے، میرا خالق و مالک اللہ ہے، رزق، زندگی، موت، یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، سارے کے سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ یہ پختہ عقیدہ ذہن میں بیٹھ جائے اور انسان یہ سمجھ جائے کہ ساری دنیا کے انسانوں میں سے بہترین انسان اللہ کے رسول ہیں، اور ہمارے لیے وہی ماڈل اور وہی نمونہ ہے، انہی کی زندگی کو ہم نے ماڈل بنا کر اپنی زندگی کو اس کے مطابق بنانا ہے، اور یہ ساری کائنات کا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے فرشتے ان کو چلا رہے ہیں، ان سے بڑھ کر کسی کی طاقت نہیں ہے، اور اللہ نے جو اپنے نبیوں پر انسانوں کی رہنمائی کے لیے کتابیں بھیجی ہیں وہ سب سچی ہیں، اور قرآن مجید آخری کتاب ہے جس میں ہمارے لیے مکمل رہنمائی ہے۔ اس کو ہم وقتاً فوقتاً پڑھتے رہیں، صرف تلاوت کی حد تک نہیں، مطالعہ کرتے رہیں، غور سے پڑھتے رہیں، اس میں غور و فکر کرتے رہیں، اس سے رہنمائی حاصل کرتے رہیں، اور ہمارا یہ پکا یقین ہو کہ ہم نے اچانک کسی نہ کسی وقت اللہ کے پاس پہنچ جانا ہے اور اصل زندگی ہماری شروع ہو جائے گی۔ یہ تو دنیا کی زندگی تو دھوکہ اور فراڈ ہے، یہ تو کھیل تماشا ہے، اس میں کسی ٹائم بھی ختم ہو جانا ہے۔ Attention please, period 1 stars. Attention please, period 1 stars. اور ہمیں ہر وقت فکر اسی زندگی کی رہے، ہمیں فکر ہمیشہ اسی اصل زندگی، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، آخرت کی زندگی، اسی کی فکر ہر وقت ہمیں دامن گیر رہے، تو پھر یقین کریں کہ ہماری یہ زندگی کی عمارت اتنی مضبوط ہوگی کہ اسے جدید دور کے یہ جو فتنے ہیں، یہ جو بے حیائی کا طوفان ہے، یہ اس عمارت کو نہیں گرا سکیں گے۔ ہم اتنے مضبوط ہو جائیں گے، اتنے پکے اور سچے اور کھرے مسلمان بن جائیں گے کہ کوئی دنیا کی طاقت، چاہے وہ جتنے ہی میڈیا کے حملے ہماری نوجوان نسل پر کرتی رہے، کبھی ہم گمراہی کا شکار،
اور بے راہ روی کا شکار ہم نہیں ہو سکیں گے۔ ہم مسلمانوں کو اتنے پختہ عقیدے والا ہونا چاہیے، اتنا پکا سچا اور کھرا مسلمان ہونا چاہیے کہ کوئی جتنا چاہے کہ ان بچوں کو، ان نوجوانوں کو اپنے دین سے ہٹا دیں، ان کو گمراہ کر دیں، کسی کی کوئی سازش کامیاب نہ ہو۔ جتنے جدید سے جدید ذرائع لوگ استعمال کرتے رہیں، ہمارے بچوں پر، ہماری نئی نسل پر وہ حملے کارگر نہ ہوں۔ یہ بنیاد اگر ہماری بن جائے، یہ جو گزشتہ چند اسباق ہم نے پڑھے ہیں بنیادی عقائد کے، یہ میں چاہتا ہوں کہ آپ بچوں کے ذہن نشین ہو جائیں۔ آنے والا وقت جو ہے یہ بہت ہی خطرناک وقت ہے، اپنے ایمان کو بچانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے نزدیک ایسا وقت ہوگا کہ ایک آدمی صبح کے وقت مسلمان ہوگا اور شام کو کافر ہوگا، شام کو مسلمان ہوگا تو صبح کافر ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے وقت سے پناہ دے۔ یہ وقت بالکل آپ سمجھ لیں کہ یہ وقت آیا چاہتا ہے، اس لیے میں آپ بچوں کو ان باتوں پر وقتاً فوقتاً سبق دیتا رہتا ہوں تاکہ ہمارے بچوں کے ایمان محفوظ رہیں، تاکہ کوئی آدمی ہمارے بچوں کے ایمان پر ڈاکہ نہ ڈال سکے، ہمارے بچوں کے ایمان کو خراب نہ کر سکے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ بچے ساری زندگی میرے یہ دیے ہوئے اسباق یاد رکھیں گے۔ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، اپنے کئی اسٹوڈنٹس مجھے ملتے ہیں، وقتاً فوقتاً ملتے رہتے ہیں۔ کل میں نے مغرب کی نماز کٹک شہر میں ایک مسجد میں پڑھی، تو جو ہی میں نے سلام پھیرا تو ساتھ 2-3 بندوں کے وقفے کے بعد ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا، اب تو وہ بچہ نہیں نوجوان تھا، وہ اچانک اٹھ کے آیا اور مجھے انتہائی ادب اور احترام سے ملا، پھر اس نے پورا تعارف کرایا، پھر تھوڑی دیر گپ شپ لگی اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اس بچے نے انتہائی خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، بڑے چھپ کر ادب اور احترام سے تفصیل کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا۔ تو بعد میں جب مجھے اس نے بتایا، اس نے کہا کہ سر آپ کی باتیں ہمیں اب بھی یاد ہیں، میں باقاعدگی کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں، جماعت کے ساتھ پڑھتا ہوں، اور میرا دین اور ایمان کے ساتھ میرا پکا تعلق ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ بچے بھی اسی طرح اپنی عملی زندگی میں ان باتوں کو یاد رکھیں گے اور ان پر عمل کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کی ذات